بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہوں گے؟ آج جمعے کا مبارک دن تھا۔ مصروف زندگی سے کچھ وقت ادھار مانگ کر میں نے قبرستان جانے کا ارادہ کیا، تو خیال آیا کہ قبرستان کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے بھی کر لوں۔ قبرستان پہنچ کر دعا فاتحہ پڑھنے کے بعد میں نے قبرستان کا جائزہ لیا۔ ویڈیو شوٹ کرتے وقت مجھے احساس ہوا کہ یہاں پہ ٹریفک کا شور بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے گھر آ کر وائس اوور کرنا پڑا۔ دوستوں، بات دراصل ایسی ہے کہ ہم کو کچھ وقت نکال کر قبرستان آتے رہنا چاہیے، یا قبرستان سے گزر ہو تو 10 منٹ کے لیے رک کر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کر لیں۔ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہم کو عبرت ہوگی۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کو بھی مرنا ہے، ایک دن اسی طرح دفن ہونا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے۔ ہم کو توبہ استغفار اور اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے، اس لیے ہم کو قبرستان آتے رہنا چاہیے۔ دوسری اور بہت اہم بات میں آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اکثر تدفین کے لیے کسی ریلیٹیو کی یا کسی پڑوسی کی یا کسی کی بھی تدفین کے لیے قبرستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ قبریں بہت شاندار ماربل سے بنی ہیں، ان پر درود پاک، کلمہ طیبہ وغیرہ، قرآنی آیات، چاروں کل، کچھ بھی اس طرح کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، مگر کچھ لوگ ثواب کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں کہ شاید مرحوم کو ایصال ثواب ہوگا، مگر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ان کو گناہ ہو رہا ہوتا ہے، شاید ان کے مرحومین کو بھی گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مرحومین کو اس طرح سے گناہ ہو رہا ہوگا کہ جیسے کہ کسی کا والد انتقال کر جاتا ہے اور اس کا بیٹا وہ قبر کو اس طریقے سے بنواتا ہے کہ میرے والد کی قبر میں ثواب ہوگا، میرے والد کو ثواب ہوگا۔ اب بیٹے کو تو بے ادبی کا گناہ ملے گا ہی ملے گا، باپ کو اس طریقے سے گناہ ملے گا کہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسی تربیت کیوں نہیں کی اپنی اولاد کی کہ اس کو اچھے برے کی اور ثواب اور گناہ اور صحیح اور غلط کی تمیز ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ قبرستان میں جانوروں کی وجہ سے گندگی ہوتی ہے، اور کس طرح کی گندگی ہوتی ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایسی قبروں پر لکھی تحریر کی بے ادبی ہوتی ہے، اور کبھی مجبوری میں انسانوں سے بھی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ راستے صاف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے انسانوں کو مجبوراً قبر کے اوپر سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ وہ کتنا بھی بچا لیں اپنے آپ کو اور اس قبر کو، لیکن پھر بھی بے ادبی ہو ہی جاتی ہے۔ جس کلام کو ہم اپنے گھر میں اونچی جگہ پر رکھتے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو، اسی کلام کو قبرستان میں قبروں پر لکھ دیتے ہیں۔ جانور گندگی کرتے ہیں، انسان اوپر سے گزر کر چلتے ہیں، یا ماربل وہاں کا ٹوٹ کر کہیں گر جاتا ہے تو پھر وہ ایک الگ بے ادبی۔ پھر اس کو اٹھا کر زیادہ سے زیادہ ہم قبر کے سرہانے کے اوپر رکھ سکتے ہیں، اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ گر جاتا ہے اور بے ادبی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو ذرا سا غور کریں، سوچیں، سمجھیں۔ میرا اس ٹاپک پر ویڈیو بنانا کسی پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو سمجھانے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ ثواب کی نیت سے یہ گناہ کر رہے ہیں ان کی اصلاح ہو سکے۔ کسی کو کچھ برا لگا ہو تو معذرت۔ ویڈیو کے علاوہ بھی اپنے آس پاس کہیں ذکر ہو تو آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ غلط ہے۔ کافی لوگ سمجھ چکے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ جذبات میں آ کر ایسا کام ثواب کی نیت سے کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میرا سمجھانا صحیح ہے یا غلط۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا